حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال حدثنا هشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی هشام بن عروة عن عروة انه سئل کہ عروہ سے پوچھا گیا اتخدمنی الحائض، یعنی عروہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ تخدمنی خدمت کر سکتی ہے، الحائض حائضہ عورت، او یا تدنو منی قریب آ سکتی ہے میرے، المرأۃ کوئی عورت، وہی جنوبن حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اسے نہانے کی حاجت ہو. فقال عروہ، تو عروہ کہتے ہیں کل ذالک یہ تمام چیزیں علیہ مجھ پر ہین بہت آسان ہیں، وکل ذالک تخدمنی اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے، یعنی یہ معاملات کچھ مشکل میں نہیں، دین مشکل کا دین نہیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے. کل ذالک علیہ ہین یعنی یہ تو میرے نزدیک کوئی بات ہی نہیں جو تم پوچھ رہے ہو، اور یہ ہر طرح کی خدمت ہو سکتی ہے. ولیس علی احد فی ذلک بأس اور اس معاملے میں کسی پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ کی، دلیل لاتے ہیں اخبرتنی عائشہ، مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی، انہا کانت کہ وہ تھیں، ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کنگھی کرتی، وہی حائض حالانکہ وہ خود حائضہ ہوتی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اذن اس وقت مجاور فی المسجد اعتکاف کر رہے ہوتے تھے مسجد میں. مجاور کا مطلب ہے مسجد کے جوار میں رہنے والا، اور جوار جار سے ہے یعنی قریب ہمسایہ، یعنی مسجد میں ہوتے تھے. یدنی لہا رأسہ قریب کر لیتے تھے آپ کے اپنا سر، یعنی حضرت عائشہ مسجد کے باہر ہوتی، اور چونکہ مسجد اس زمانے میں بہت بڑی تو نہیں تھی، ایک کمرے جتنی تھی اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے کمرے تھے، تو حضرت عائشہ خود مسجد کے اندر نہ جاتی، باہر کو رہتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر ہوتے اور آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی. وہی فی حجرتہا اور وہ اپنے حجرے میں رہتی، فترجلہ وہی حائض اور وہ آپ کو کنگھی کرتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی حیض کی حالت میں اعتکاف کرنے والے کے قریب جانے کی بھی اجازت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر چھوٹی بڑی بات پر یہ ہے کہ قرآن کی مجلس میں حیض والی عورت نہ بیٹھے، مردے کو نہ نہلائے، مردے کے پاس نہ جائے. اسی طرح یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے پاس نہ جائے، مسجد کے قریب سے بھی نہ گزرے. تو یہ ان سب باتوں کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے.